لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تحمیدات تمجیدات دلائیں اللہ رب الرحمن کی ذات ہے. بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حبیب کبریاء امام القبلتین رسول الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھے. عزیز صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، معززان، مکرمان، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سورہ حجرات آیت نمبر 9 حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. مان کے عرض و سما کے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنن سنان کے بعد میرے سمیت اللہ صبر و عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ساری رہنمائی واسطے بہترین ارشادات بیان فرمائے ہیں. ان بہترین باتوں کے ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مومنہ میں اگر دو گروہ، دو گھر، دو خاندان، دو قبیلے، دو برادریاں آپس کے اندر لڑ پیں تو فرمایا تیسرے مومنہ دے گروہ کا حق بنتا ہے کہ انہوں دی آپس میں صلح کرا دے. قرآن کہہ رہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ مومنہ دے اگر دو گروہ آپس کے اندر لڑائی کر بیٹھن، ایک تاتالو دونوں کا آپس جھگڑا ہو جائے، دونوں کا آپس اختلاف ہو جائے، کوئی بامی رولا تھوڑے سامنے آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تے انہاں دونوں کے درمیان تسی مل کے صلح کروا دو. بڑی ہی اہم بات ہے. سب تو پہلی بات جو اس آیت کے سارے سامنے آئی ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ مومنہ کا بھی آپس میں بسا اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے. مومن کے کولوں بھی بسا اوقات لڑائی ہو جاتی.
مومن کے کولوں بھی بسا اوقات کوئی غلط قدم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ایمان بندے کے دل میں ہوئے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ کا بندہ ارتکاب کر دیتا ہے، اور ایمان اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ہونے بندہ بالکل دنیا کے اندر پاک ہے، صاف ہے، کہ کدے کوئی غلطی تے خطا نہیں ہو، بلکہ ایمان دے ہوندیاں بھی انسان دے کولوں کمیاں تے کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، اور جڑا ایمان والا بندہ ہوندا ہے نا وہ اپنی غلطی اور کوتاہی تو بعد اعتراف جرم کر لیتا ہے، دنیا والے کو معافی منگنی پے تے دنیا والے کو منگ لیتا ہے، جے رب کو منگنی پے تے رب کو منگ لیتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے۔ فرمایا کہ دو مومنوں کے گروہ لڑ پین تے تیسرے کا حق بنتا ہے کہ انہوں مل بٹھا دیو، آپس میں صلح کرا دیو، انہوں کا جھگڑا ختم کرا دیو۔ یہ قرآن کی دعوت، یہ بھی غور کرنا اور اپنے معاشرے سے بھی غور کرنا، ادھر بھی دھیان رکھنا کہ سارے مومن کی کر رہے ہیں اور قرآن سارے کو کی تقاضا کر رہے ہیں۔ قرآن نے جڑا تقاضا کیتا ہے پوری آیت کا ترجمہ سنو تے بات سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا اگر مومنوں کے دو گروہ آپس کے اندر لڑائی کر بیٹھیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ پاک فرماتے ہیں تے میرے مومن بندیاں دا کام ہے انہاں دونوں گروہاں دی آپس اندر صلح کروا دینی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، صلح کرن تو بعد، مل بیٹھن تو بعد، پنچایت دے فیصلے تو بعد اگر کوئی انہاں دونوں گروہاں میں جو ایک پھر زیادتی کرتا ہے صلح کر لیے، امن دل رہن لگ پینے، دوبارہ ایک گروہ کی لڑ جان پیندی ہے، یہ دوبارہ پھر اپنے حریف دے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، دوبارہ پھر لڑائی کرتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، جڑے دو گروہ پہلے لڑے سن انہاں وچوں ایک گروہ صلح کرن تو بعد پھر زیادتی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا پھر صلح کروانے والے کا حق بنتا ہے کہ جڑے گروہ نے دوبارہ زیادتی نہیں کی، دوبارہ جھگڑا نہیں کیتا، دوبارہ لڑائی کو پسند نہیں کیتا، انہوں نے دار میں جاؤ تے زیادتی کرنے والے پر لڑائی کروں، زیادتی کرنے والے کی پٹائی کروں، زیادتی کرنے والے کی روک تھام کروں، حتیٰ کہ جڑا کرو زیادتی کر رہا ہے وہ واپس اپنے رب کے حکم کی طرف پلٹائے، حتیٰ تفیء إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، واپس اپنے اللہ کے حکم کی طرف پلٹائے۔ پتہ ایک چلیا لڑائی کرنا میرے رب کا حکم نہیں، جھگڑا کرنا میرے رب کا حکم نہیں، مومن بندے آپس کے اندر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا یہ میرے رب کا حکم نہیں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ بندے آپس کے اندر مل جل کے رہن، آپس کے اندر پیار کے محبت کر رہن، آپس کے اندر محبت کے شفقت کر رہن، کبھی بھی کوئی بندہ دوسرے سے لڑائی نہ کرے۔ قرآن کی یہ بات، قرآن کا یہ اسلوب، قرآن کا یہ انداز بڑا ہی پیارا، بڑا ہی نرالا، بڑا ہی محبت والا کہ اللہ پاک نے مومنوں کو بات سمجھائی، ایمان والو تسا لڑنا نہیں، تسا جھگڑا نہیں کرنا،
دوبارہ زیادتی کی کوشش کرتا ہے تے صلح کروان والے بھی مظلوم کا مل جان تے ظالم کی پٹائی کرن. اللہ اکبر. ایک ایمان والے کی بات ہے. میں ان تفسیر میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے تو یہ سامنے ایک واقعہ رکھنا ہے. یہ بھی قرآن حکیم ہے. قرآن نے دسیا کہ لڑائی جنگی نہیں پاوے کافرانہ بھی کیوں نہ ہو جائے اور کافرانہ بھی روز لڑنا میں رب نے پسند نہیں کیتا. آؤ میں دسا بنی اسرائیل کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مصر کا شہر ایک بندہ فرعونی ہے. قرآن نے واقعہ بیان کیتا ہے. ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا حوالی ہے, ایک بندہ فرعون کا حوالی ہے. دونوں آپس میں اندر لڑتے پے, دونوں بندے لڑائی پہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے حوالی نے آواز دی یا موسیٰ, اے نبی موسیٰ میری مدد واسطے دے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے. آتے ہی نہ اپنے بندے کی حمایت کے اندر فرعونی بندے کو ایک مکہ مار دیتا. موسیٰ نبی نے ایک ہی مکہ ماریا. فوقعہ قرآن کہتا ہے موسیٰ نبی نے ایک مکہ ماریا. ایک مکہ مارن کی وجہ تو بندہ موقع سے ہی مر گیا, کافر مر گیا. تے موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح تو چلے گئے. اور ایک بندہ جڑا موسیٰ علیہ السلام کا حوالی سی یہ بھی اپنے گھر چلا گیا. جڑا فرعونی بنیا سی کسی کو نہ پتا چلیا کہ مارن والا کون ہے, جھگڑا کرنے والا کون ہے, کسی کو علم نہیں ہویا. کچھ دن گزرے گا دوبارہ نبی موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تو گزر رہے. انہاں دا وہ حوالی جڑا دو لڑتا پیا سی وہ اج پھر پیا لڑتا ہے. اج کسی ہور بندے نال لڑائی کر رہا ہے. انہیں دوبارہ آواز دیتی کہتا موسیٰ اج بھی میری حمایت کے اندر آ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھیا. موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی اپنے حوالی وال لگ کے انہوں کہنے لگے تیرا روز ہی کام ہے, تیرا روز ہی تماشا ہے, تو ایک اپنا وزیرہ ہی بنا لیا. آئے دل تو کسی نہ کسی نال لڑائی کر رہے. اللہ اکبر. یعنی قرآن نے دسیا بندہ پوے کافر لڑائی کرے پر بندے کا وزیرہ نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ نبی نے انہوں دبکا ماریا. جڑا بندہ پہلے مریا ہوا سی, جڑا پہلے قتل ہو گیا سی, موسیٰ تے اس بندے کو علاوہ کسی کو علم نہیں سی. یہ بندہ فوراً کہتا موسیٰ جنہیں تو کل فرعونیت کا بندہ ماریا اج مینوں نہیں مارن لگا. انہیں اتنی بات کی تھی کہ فرعونی بھج اٹھیا. انہیں کیا پتا لگ گیا ساڈا جڑا بندہ مریا اس کا قاتل کون ہے. انہیں جا کے فرعون کے دربار سے دس دیتا. موسیٰ علیہ السلام کا نام بول پیا اور حق بھی ایسی کہ بندہ موسیٰ علیہ السلام نے ماریا. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر ہٹ کے دوڑ گئے نس کے مدین کے علاقے کی طرف. آج غلط وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو جب دوڑی دفعہ لاٹیا دیکھیا کہ ڈانٹیا بھائی واپس پلٹ جا, اگر تو انہاں لڑائیاں تے رہا نہ تے پھر خیر تیری بھی نہیں. موسیٰ نبی تینوں چھڈن نہیں لگا. اللہ. اور جڑا روز روز جھگڑا کرے, جڑا روز روز لڑائی کرے, جڑا روز روز ایویں لوکاں نوں تنگ کرے نا, انبیاء نے بھی انہاں نوں پسند نہیں کیتا تے رسول رحمان نے بھی انہاں نوں پسند نہیں کیتا. اللہ پاک کہتے میرا تے حکم یہ ہے کہ تسی پیار تے محبت نہ رکھو. میرا تے حکم یہ ہے کہ تسی آپس کے اندر مل بیٹھو, سکون اور آرام نہ کرو. اللہ
اکبر، پر سانو آرام کے سکون کے چین چنگا نہیں لگتا قرآن کے اس اسلوب پہ اسا کنا کو جانے ساری کوشش ہوتی ہے دو گھر آپس میں جوڑ کے نہ ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر دو چار دن لڑائی نہ ہوئے تو کوئی ایک دا بندہ ادھر لا دیتا ہے، اگر لڑائی ہونی چاہیے یہ کبھی لڑے ہی نہیں، یہاں کبھی جھگڑا ہی نہیں کیتا، کئی پر آگے انہوں کا آپس اتفاق اتحاد ہوئے تے کئی کوئی آدھی جوابی جڑے نا بڑے سادے بڑے جناب مفتوں کی بڑی پریشانیاں تھی کہ انہوں نے آپس کبھی جھگڑا ہی نہیں کیتا۔ اللہ اور میرے بھائی جھگڑیاں سے کچھ نہیں، امن کے سکون کے آرام کے اندر کوئی چیز ملتی ہے وہ جھگڑیاں سے نہیں ملتی۔ لڑائیاں جھگڑے چگے برباد کر دیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے گھراں کو برکت اٹھا نہیں دیا، گھراں کے اندر دوبارہ پھر برکتہ پہ رحمتہ کا پھیرا نہیں پہتا۔ اللہ اکبر، آؤ آگے چلو، قرآن کہہ رہے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ایک بندہ بڑی جھگڑے ہوئے، ایک بندہ ہر وقت راہ کی پاتا رہتا ہے، قرآن کے اندر ساری انہیں مخالف ہو جاؤ، ساری انہیں سمجھا دیو حتیٰ کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دوہری دفعہ لڑائی ہوئے، دوہری دفعہ کرو جڑے نے امن کر جا تے دوسری دفعہ بھی انہاں دی صلح کروا دیو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کہتا ہے پھر بھی صلح کروا دیو۔ میں قرآن کی تفسیر کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ایک باری لڑائی ہوئے انہاں دی صلح کرواؤ، پھر لڑائی ہو جائے پھر بھی صلح کروا دیو، اگر پھر بھی لڑائی ہو جائے پھر بھی صلح کروا دیو۔ اگر ایک بندہ کئی بار لڑائی کرتا ہے، ایمان والیاں کا حق بنتا ہے کہ کئی بار انہوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ صلح کے اندر خیر ہے، صلح کے اندر امن ہے، صلح کے اندر رحمت ہے، صلح کے اندر برکت ہے، صلح کے اندر سکون ہے، صلح کے اندر چین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے کیا جب صلح کروانی ہے نا کہ صلح کروانے والے کروان کے کیویں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ جب صلح کرواؤ انصاف کے نال کروانی ہے، عدل کے نال کروانی ہے، اقسطوا، انصاف کا پہلو جڑا ہے نا وہ اپنے ہاتھ وچوں چھٹن نہیں دینا۔ یہ نہیں صلح کروان والے کا ایک بھائی ہے، ایک ذرا تھوڑا جا دور ہے اور دور والے نال سائڈ نہ مان کے اپنے بھائی کی سائڈ لے جا کے صلح کروا، یہ جی صلح نہیں۔ جج نے پیسے لینے صلح کروان لگا لیکن ایک تڑا کٹ گیا پیسے لے کے، یہ کوئی صلح نہیں۔ وکیل بک گیا پیسہ لے کے، یہ جی صلح نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک غریب ہے ایک امیر ہے، امیر اپنی پیسے اور اپنے دولت کی ہمت سے صلح کر رہے ہیں، دوسرے کو دبا کے، یہ جی صلح نہیں۔ صلح کرنی ہے قرآن کے اندر عدل نامی صلح کرنی کے انصاف پر۔ اللہ ایسی صلح کرنی ہے جن کا فائدہ کل قیامت والے دن جڑا انصاف کرتا ہے نا، انصاف کرتا ہے جڑا عدل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے دسیا اور آمنہ کے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوئے گا امام عادل، جڑا بندہ دنیا کے رہ کے انصاف کرتا رہا، عدل کرتا رہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس بندے کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ قرآن سے اللہ پاک نے جڑے طریقے سمجھائے نے نا اپنے بندیاں کہ میرے بندیوں اینا باتاں تے عمل کرنا ہے، انہاں نے عمل کرنا نا دنیاوی فائدہ خود
ہوتا ہی ہوتا ہے، پر جڑا اخروی فائدہ ہے نا آخرت کے اندر جڑا فائدہ ہے وہ دنیا نالوں کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ صلح کروا، کسی کو نا آپس ملا کے بٹھا دے، کسی کو آپس جوڑ دے۔ فرمایا جڑا بندہ رشتہ داریاں کو جوڑتا ہے نا اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ جہاں لڑائیاں پاؤندا ہے، جہاں جھگڑے پاؤندا ہے، جہاں لوگوں کو لڑاتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنة قطاع، جڑا بندہ رشتہ داریاں کو توڑ دے، جڑا بندہ جغل خوری تو کم لیندا، جڑا بندہ محلے داری کے اندر جاسوسی والا کام کردا ہے، اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے میری جنت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اے بندہ کدے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے ویرو قرآن نے پہلے کیا سنا کروائیے، پھر قرآن نے کیا اگر جھگڑا زیادہ ہی طول پکڑ جائے پھر بھی تسا سنا کروائیے، جدو سنا کروائیے بالعدل و اقسطوا، عدل دے انصاف کروائیے۔ دو لفظ بولے نے، ایک بولے عدل دا، ایک بولے ہے کس طرح۔ عدل کا معنی یہ کہ جب تسی کسی کے اندر انصاف کرنا ہے تے دونوں بندیاں نوں برابر برابر رکھنا ہے، دونوں بندیاں نوں ایک کوئی نگاہ کے اندر رکھنا ہے۔ ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعظم کا پی نے یہ نہیں دیکھنا کہ اے پی نے کیا وزیر اعظم ہے، بلکہ دونوں ایک نظر کر دیکھنا ہے۔ وقت سے تو آپ سے تو دبا رہے پیل کا جنہ حصہ بنتا ہوگا حصہ دینا ہے، جنہ وزیر اعظم کا بنتا ہوگا وہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، تاہی اللہ پاک نے دول بندے یہ بات ایک ہی نہیں بلکہ قرآن کے کئی اور مقامات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں آپس کے اندر جب میں بیل کرو عدل سے کس طرح کریا کرو اقساط۔ اللہ اکبر، سارے معاشرے کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح ناپ توڑنے والی جب آتی ہے نا اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا جب کسی کو کوئی چیز توڑ کے دے وہ عدل سے انصاف کو اپنے دامن وچوں نہ چھڈیا دے۔ کسی کو کوئی چیز وصول کرنی ہے وہ تو بھی عدل سے انصاف کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا بالعدل واقسطوا، صلح کروانے والے عدل و صلح کرائیے، انصاف نہ کروائیے۔ اور ان کا فائدہ قیامت والے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیا بھائی؟ اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جس دن کوئی سائے بار نہیں ہوئے گا، جس دن کوئی تنبو کلاس نہیں ہوئے گا، جس دن کوئی بغلا مکان نہیں ہوئے گا، کوئی اے سی اور پنکھا نہیں ہوئے گا، اس دن اگر اللہ کے عرش کا سایہ رہ رہے تو پھر لوگوں کو لڑاؤ نہ، لوگوں کی صلح کرواؤ۔ صلح کی ضرورت ہے، ساری لڑائیاں باتیاں جا رہی۔ اللہ ایمان دسو جدو کوئی بندہ جھگڑا کرنے والا عدالت سے جاتا ہے، سارے وکیل صاحبان جڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں آتے تو جا کے صلح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں تو آ ایک رابع آپ تیرا مقدمہ لڑا گے کہ اخیر کر دیا گے، جی آپ تیرے مخالف فیل دیا ریڑا نہ کڑھائیاں رکھ وکیل کی نہیں آتا ہے۔ اللہ یہ باتیں نا لوگوں کے ذہن بٹھا دیا جاتی ہیں تو ایسے باتوں کے تحت ہی لوگ ایک دوسرے کو وٹی جا رہے ہیں، کٹی جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا تیرے لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ پاک کو بندے بڑے پسند نے، اللہ انہوں نے محبت کرن لگ جاتا ہے، میرا رب انہوں نے پیار
کرن لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ تینوں دساں اللہ دے پاک پیغمبر دا نواز ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے پاک پیغمبر کی طرف آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اگوں دیو کہ اپنے نواسے کو پکڑ لیا. میرے محبوب پیغمبر کی فرماتے نے آپ فرماتے نے ان بنی ھذا سید. آپ فرماتے نے لوگوں اے میرا بیٹا جڑا اللہ نے نو سردار بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے نو چودھری بنا دیتا ہے, میرے رب نے نو ڈیرہ دار بنا دیتا ہے, میرے رب نے ان بنی ھذا سید. صحیح بخاری کی روایت ہے سید کا لفظ بولے ہے. سید کا معنی سردار بھی ہے, سید کا معنی چودھری بھی ہے, سید کا معنی ڈیرے دار بھی ہے. آم میرے ویرو دھیان کر لو, نبی پاک کی حدیث نو سامنے رکھ لو, اللہ کے قرآن نو ہی سامنے رکھ لو تے بات سمجھن دی کوشش کریا جے. میرے نبی نے فرمایا بیٹا میرا سردار ہے. اللہ کے نبی جی تھوڑا بیٹا کیوں سردار ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے تو بعد ایک ویلا آئے گا تو مسلمانوں کی جماعتاں آپس کے اندر لڑائی کرنگیاں, دلی لڑائی کرنگیاں, ہزاروں بندے قتل ہو جان گے, ہزاروں بندے مر جان گے, بڑے بڑے علاقوں کا نقصان ہو جائے گا. اللہ پاک میرے اس بیٹے کی وجہ تو نہ دعا کروا کر صلح کروا دے گا. نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا صلح کروائے گا. آپ نے فرمایا یہ بیٹا میرا سردار ہے کیونکہ صلح کروائے گا, یہ بیٹا میرا چوکری کیونکہ صلح کروائے گا, یہ بیٹا میرا ڈیرے دار ہے کیونکہ دی وجہ تو اللہ مومنوں دا آپس کے اندر اتفاق کروائے گا. ایمان نال دسی اج دے سردار, اج دے چودھری, اج دے ڈیرہ دار, اج دے جٹ برادریاں, اج دے جڑے اپنے آپ بڑے سمجھتے ہیں ایمان نال دسی کیا یہ صلح کروان والے نے یا جھگڑے پوان والے نے, یا یہ صلح کروان والے نے یا رونے پوان والے نے. اج دے چودھری یہ صلح کروان والے نے یا گھراں دے اندر معاملات دے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے نے. میں ویکھے ہے اج دے جڑے چودھری کے سردار نے نا انہاں دی تے کوشش ہوندی ہے لوگ لڑتے رہن, لوگ آپس کے اندر جھگڑے کرتے رہن, لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو وڈتے رہن, یہ مصیبتاں دے اندر پے رہن. ساڈی ڈیرہ داری چل جائے, ساڈی سرداری چل جائے, ساڈا جناب وڈیرا پن چل جائے. میرے ویراں انج دے لوگ سردار نہیں ہوندے, انج دے لوگ وڈیرے نہیں ہوندے, انج دے لوگ جڑے نے نا انہاں نوں جناب چودھری نہیں کیا جاتا. چودھری تے ہوئے, سردار تے ہوئے جڑا لوکاں دے جھگڑے ختم کروا دے, جڑا لوکاں دی لڑائیاں ختم کروا دے, جڑا لوکاں نوں ملا کے بٹھا دے, جڑا لوکاں دے گھراں دے اندر امن تے سکون پیدا کروا دے. قرآن نے تے حدیث نے انہاں نوں سردار کیا ہے. اور ایک اور معنی بھی سردار ہے. اصل کے لفظ ہے سردار, دار کہندے نے اس پھٹے نو جڑا پھانسی دے ویلے نا بندے دے پیراں تھلے رکھیا ہوندا ہے تے سر نو کہندے نے. مطلب ہے سردار ہوندا ہے جڑا لوکاں دی خاطر اپنے آپ کو سولی چڑھاتا ہے. ایتھے سردار ہے جڑا اپنی خاطر لوکاں کو سولی چڑھاتا ہے. ساڈے سردار یہ ہوتے, ساڈے چودھری دے وڈیرے ہوتے ہیں جڑے اپنا آپ بچان دی خاطر لوکاں کو ملے لاتے. تے قرآن تے میرے نبی نے سردار انہاں نوں کہا جڑے آپ تے مر جاندے پر لوکاں کو بچا لیندے ہیں. یہ ہے ایمان. اللہ سانوں نصیب فرمائے. قرآن سمجھا رہا ہے سورہ حجرات معاشرتی معاملات میں بہترین صورت ہے. قرآن پاک کی صورت ان کے سارے معاشرے کی بڑی اصلاح کی تھی پر اصا غور نہیں کرتے. سارا دھیان نہیں, اصا قرآن وال کدے اپنا رخ نہیں کیتا.
سارے مسائل بن جان اسی مسئلے سے الجھ جائیے عدالتوں وال دھیان کرنے بار جناب وکیلاں وال دھیان کرنے ساڈا دھیان جج وال جاندا ہے وڈیریاں وال جاندا ہے اپنا دھیان کرے قرآن وال کرنے ہے تو مسئلے ہی ختم ہو جان اللہ یہ تو پہلی آیت ہے نا ادھر اندر اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے کہ لڑائی ہو جائے تو صلح کرنی لڑائی ہو جائے تو صلح کرنی اس تو اگلی بات اللہ پاک کہندے نے بات لڑائی کرو ہی نہ مومنہ دی لڑائی آپس تھپ دی قرآن کہہ رہے انما المؤمنون اخوان واصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوان مومن آپس کے اندر بھائی بھائی نے آپس کے اندر ذرا مل کے بیٹھنے والے لوگ نے انما المؤمنون اخوان واصلحوا بین اخویکم فرمایا لڑے نہیں رہنا چاہیے بلکہ آپس سے صلح کر لینی چاہیے تیسرے گروہ کی تو لوڑ ہی نہیں پی لوگوں کی لوڑ نہ پوے آپس چاہتے ہی صلح کر اور سادہ مسئلہ کی ایک دو بھائی لڑ پے نا وہ آتا ہوں میں یہ بلاوا وہ اگلا آتا ہوں میں یہ بلاوا ایک آتا ہے میں چھوٹا تے میری نک وڈی جائے گی دوجا آتا میں بڑا تے ہوں میں اپنا چھوٹے نو بلاوا کیونکہ یہ ہوتا ہے نا یہاں الجھنا دے اندر ہی پہ کے اسی اپنے گھر کے ستیہ ناش کرتے ہیں لڑائیاں تے جھگڑے ساڈے وقت جاندے کرتے ہیں یہ معاملات ساڈے نال ہوئے ہر بندہ یہ نہ حادثات کا شکار ہے لیکن جے قرآن کی تعلیم ساڈے دل وچ ہوے تے خدا دی قسم لڑائی ہوندی نہیں جے ہو بھی جائے تے صلح فوراً ہی ہو جاتی انما المؤمنون اخوان فرمایا مومنہ وزندر بھائی نے قرآن سے مومنہ دی بات کر رہے میں سکے بھراواں دی گل کر رہے اور جے مومن ایمان دا رشتہ اتنا پاکیزہ ہے کہ دو مومن آپس سے لڑ نہیں سکتے تے خون دا رشتہ اس طرح بھی زیادہ بھائیاں تے پھر حق بنتا ہے بالکل نہ لڑائی کر اپنے ماں جائے پیو جائے کا خیال کرو پہنا کا خیال کرو اپنے رشتہ دار چچے تائے ماسیاں پھپھیاں قرآن نے سارے کا تذکرہ فرمایا کسی نہ لڑائی فرمایا کہ تسا آپ کو جو صلح کر کے رہو گے نا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون فرمایا تسی اللہ کو ڈرتے ہو میں رب کو ڈرتے اپنی رحمت نازل فرماواں گا اللہ اکبر میں تے کہنا اگر ساری آپس وچ گھر چ لڑائیاں نے ہر بندہ ہی پریشانی دا شکار ہے ایک بھرا کسے حادثے دا شکار ہو چکے ہے ایک بھرا کسے حادثے دا شکار ہو گیا ہے ایک میرے ویرو چاچا اپنی ٹینشن چکی پھرتا ہے ماما اپنی پریشانیاں تے پریشان ہے اگر سارے ہی مل بیٹھنا اپنی پریشانیاں ایک دوسرے نال شیئر کرن اپنی مصیبتاں ایک دوسرے دے نال بیان کرن بھائی اپنے بھائی دے اگے عرض کرے ماما اپنے بھاجے کے عرض کرے بھائی اپنے ماموں کی باتاں رکھے فرمایا اللہ کو اللہ پاک کہتے ہیں جب تسی آپس میں مل کے بیٹھو گے میں رب دی اپنی رحمتاں دی برکات تھوڑے اوپر برسا دےواں گا اللہ اکبر ہن میرا رب اس کو کی بیان فرما رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو ہن میں تانوں کچھ گلاں دسیاں نے جڑیاں لڑائی دا سبب بندیاں نے جنہاں دی وجہ تو گھراں وچ لڑائی ہو جاندی ہے جنہاں دی وجہ تو دو خاندان آپس اندر لڑ پیندے نے جس وجہ تو دو خاندان آپس کے اندر جھگڑا تے تکرار کر بیٹھے نے اگر وہ باتاں نہ ہون تے لڑائی بھی کدے نہ ہوے میں قربان جاواں میں قرآن دے اسلوب قرآن کہندا ہے جے کدے میرے وال تو دھیان کرے تے لڑائی نہ ہو سبحان اللہ
جے قرآن وال ساری توجہ ہو جائے لڑائیاں ہو نہیں نہ. میں صدقے تے قربان جاواں اپنے قرآن تو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. فرمایا ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کو مذاق نہ کرے, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ کرے. اے نہ سمجھے اے قوم تے ساڈے نالوں اب کرے. ایمان والو تساں کسی یہودی نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی عیسائی نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی سکھ نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی ہندو نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی بدھ مت نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی ملحد نو بھی مذاق نہیں کرنا, ایمان والو تساں کسی زندیق نو بھی مذاق نہیں کرنا. اکثر لڑائیاں نا مذاق تو ہی ہو جاتی ہیں, اکثر جھگڑے جڑے میں وہ میرے ویرو ایویں ہسدے ہسدے ہی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جو ہوتا ہے بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا, پتا کیتا چھان بین کیتی بھی مسئلہ کی سی, بات تو پتا چل گیا تو یہ ہاسے ہاسے میں گل بن گئی ہے. قرآن کہندا ہاسے نہ کرو, مذاق نہ کرو, ٹھٹھا نہ کرو. قوم من قوم ایک مانا کسی دوسرے مذہب والے مذاق نہیں کرنا. دوسرا مانا ہے کوئی آرائی کسی ڈوگر نو مذاق نہ کرے, کوئی ڈوگر کسی آرائی نو مذاق نہ کرے, کوئی جٹ کسی کمبو نو مذاق نہ کرے, کوئی کمبو کسی بٹو نو مذاق نہ کرے, کوئی بڑی قوم والا چھوٹیاں قوموں نو مذاق نہ کرے, کوئی چھوٹی قوم والا بڑی قوم کو مذاق نہ کرے. قرآن کا بتا یا ایھا الذین آمنوا, بات ایمان والے دی سورہ حجرات دی پہلی آیت تو لے کے 9ویں آیت تک جیڑا بھی پیغام آیا ہے, جیڑا بھی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے, جیڑا بھی میرے رب نے فیصلہ سنایا ہے ایمان والے واسطے. کسی دوسرے کو میرا رب سمجھا رہے ایمان والے بھی درس دیتا جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. فرمایا ایمان والے مذاق نہ کرے آگے. اللہ اکبر, اللہ مذاق لڑائیاں کا سبب بنتا ہے, ٹھٹھا لڑائیاں کا سبب بنتا ہے, کسی نے ہاسا کرنا لڑائی کا سبب بنتا ہے. فرمایا اگر تسی مذاق تو کرے رہے رب لڑائیاں تو بچا لے گا. اللہ اکبر میرے ویرو, فرمایا ہو سکتا ہے جنہوں تسی مذاق کر رہے ہو اللہ کی نظر میں جو تھوڑے نالوں بہتر ہو. کوئی بلال نو تو مذاق کرے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اٹھ کے مذاق کرے کہ بلال رنگ دا کالا ہے, رنگ کے ہو جائے تے بڑا کچھ ہے. عرش والا کہندا ہے او بلال مذاق کرنے والے اپنے کچھ بلال کے ہو جائے. اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے دو بندیاں دے نال جا رہے نے, دو بندے جڑے نے نا انہاں دی خدمت تے سلمان فارسی مامور نے دونوں دی خدمت کر رہے نے. اللہ اکبر. تے جاندیاں جاندیاں نا رستے اندر ایک ہو جا موقع آیا کہ حضرت سلمان فارسی ستے ہوئے نے, انہاں بندیاں نو کام آپ کرنا پے گیا. اللہ اکبر. کہن لگے سلمان تے ہر وقت ستا ہی رہندا ہے, یہ کچھ کام ہی نہیں کرتا, بس یہ کام کھانا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے نبی تک یہ بات پہنچی, آپ علیہ السلام جب یہ خبر ملی نا میرے پاک پیغمبر نے انہاں دونوں صحابیاں نو بڑا ہی ڈانٹیا. فرمایا تساں سلمان نال یہ جڑا مذاق کیتا ہے اللہ پاک نو بھی پسند نہیں آیا, نبی نو بھی پسند کوئی نہیں آیا. اللہ پر سادہ کی طریقہ اسی تے گل گل مذاق تے لگے, نماز پڑھی بات تو بھی مذاق,
مسجد جائے تب بھی مذاق، مسجد جا رہے ہیں تب بھی مذاق، گھر بیٹھے ہیں ماوا بہن بھی کول بیٹھیا ہو گیا تو کئی بندے کو شرم سے حیا نہیں آتی۔ پر میرے بھائی قرآن کہہ رہا کسی نے مذاق نہ کر، مذاق تو لڑائی بن جاتی، تو لڑائی تو پھر جھگڑا، تو پھر اگے بہت بڑا مسئلہ، اللہ پاک میں لڑائی سے مذاق کرو ہی نہ۔ اگلی بات جتنے لڑائی بہت ہی ہوتی ہے، کئی جگہ تے لڑائی رب نے انہوں نے تذکر فرمایا والا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کیونکہ یہ آپس چ مذاق بھی بہتے کر دیا تے آپس چ لگدیاں بھی بہتا نہیں۔ اللہ فرماندے نے مذاق کرو ہی نہ تاکہ لڑائی ہوے ہی نہ۔ لڑائی میں رب کو پسند نہیں، بڑی لمبی چوڑی بحث سے کرو تو جائے گی نا تے بات بڑی دور نکل جائے گی۔ لڑائی کروانا شیطان کا کام ہے، تے جے عام لوگاں تے شیطان لڑائی کرواوے نا، عام لوگ ایویں محلے دار راہ جاندے بس بیٹھے دو سواریاں لڑ پئیاں، اے لڑائی شیطان دا معمولی کام ہے۔ یہ ہوندا چھوٹا کیس، دو بھراواں وچ لڑائی کرائے، یہ بھی ہوندا چھوٹا کیس، دو خاندان آپس لڑائے، یہ بھی ہوندا چھوٹا کیس۔ شیطان دا سب تو بڑا کیس تے بڑی خوشی ادو ہوتی جب میاں تے بیوی نو آپس لڑا دیتا ہے۔ بندہ تے اودی بیوی جدو آپس لڑتا ہے پھر شیطان بڑا راضی ہوتا ہے۔ یہ تسی آپ فیصلہ کرنا، گھر چ لڑائیاں کر کے شیطان کو خوش کرنا ہے یا گھر امن کے سکون نال آباد کر کے رحمان کو خوش کرنا ہے، یہی فیصلہ کر لو، اور تاکہ گھروں تک تھوڑی جان چھٹ جائے۔ اور کئی دفعہ گھر والیاں غصے چڑھدیاں تے بندہ ادو بہت غصہ وکھاتا ہے، تے کئی دفعہ بندے غصے چڑھتے تے اگوں بیبی آتی میں بھی تو گجرا دی دھی ہے نا، میں بھی تو فلانے دی دھی ہوں، تو میرے نال جھگڑا کر کے جائے گا کتے، بچے گا کنے گا، میرے چھڈنا نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اور جی دونوں گھر حوصلے کو کام لے لو، میں رب تھوڑے تے راضی بھی ہوواں گا تے میں رب تھوڑے گھر تے رحمتاں بھی نازل فرماواں۔ اللہ پر ساڈا خیال ہی نہیں، ساڈا دھیان ہی نہیں۔ قرآن دے دسے ہوئے طریقے ساڈے گھراں نوں آباد کرنے واسطے، گھراں چ رونقاں بحال کرنے واسطے نے، گھر چ رحمتاں دے نزول واسطے نے، اللہ پاک دیاں برکتاں دے حصول واسطے۔ فرمایا والا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس عورت کو مذاق بھی کر دیے وہ عورت دنوں بہتر ہوئے۔ اللہ اکبر، خط و قامت کے اندر تے فرق ہو سکتا ہے، جسامت کے اندر تے فرق ہو سکتا ہے، رنگ و نسل کے اندر تے فرق ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر طریقہ کار کے اندر تے فرق ہو سکتا ہے، لیکن دلوں کا معاملہ جڑا عرش والا رحمان ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اور مذاق بھی کرتی ہے، جنہوں مذاق کر رہی ہوتا تعلق اپنے ذات میں بڑا ٹھیک ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اساں تھوڑے روابط نہیں ویکھنے بلکہ اسی اپنا رابطہ ویکھنا، ساڈے نال جدا رابطہ ٹھیک ہے، جڑا ساڈی نظر وچ بہتر ہے، جڑا ساڈی نظر وچ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں دسیا اللہ فرماتے ہیں دو عورتاں جڑیاں نے یہ دو نبیاں دیاں بیویاں نے ساڈے کاغذاں وچ فیل ہو گئیاں نے۔ ایک عورت جڑی او فرعون دی بیوی ہے، اساں کامیابی دے ساتھی کہہ دے دتے نے۔ ایک عورت جڑی ہے نا نبی عیسیٰ دی ماں ہے، اللہ فرماتے ہیں اساں انہاں دی بات کامیاں دے چرچے کر دتے نے۔ قرآن نے بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط قالتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔
مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لوگ کہتے نہیں مریم تیری شادی تے ہوئی کوئی نہیں، تو بچے نو کیویں جنم دے دیتا ہے؟ عرش والا رحمان کہتا ہے اینو بھیجا سی اپنی طرفوں دیتا ہے، اسی اس مریم نو دنیا جہان دی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. قرآن دے تذکرہ کر رہے ہیں لوگاں دی نظر وچ کچھ ذکر رحمان دی نظر وچ کچھ. فرمایا کہ بیبیوں آپس دے اندر تانے نہ ماریا کرو، آپس کے اندر لڑائیاں نہ کریا کرو، آپس کے اندر مذاق نہ کریا کرو. اللہ اکبر. مردوں نے حکم دیتا ہی دیتا ہے لیکن ایمان والیوں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ اللہ والیوں تھوڑے آپس میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، بچے کہیں سارے جھگڑے سے لڑائیاں سے بہت بڑی وجہ تو ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی طرح میں بلا وجہ تو تکرار نہ کرے. کل سن لو قرآن دی. فرمایا والا تلمزوا انفسکم، آپس کے اندر ایک دوسرے نال عیب جوئی نہ کریا کرو. ایویں بیٹھے دوسرے کے خلاف اللہ نہ کر دیا کرو. ساری عادت ہے نا ایک بندہ سارے وچ نہیں بیٹھا، دو چار بیٹھے نے جڑا نہیں ہوندیاں برائیاں شروع کر دینے آ. وہ تسی ہوندیاں برائیاں نہیں بلکہ اپنی برائیاں دے دفتر بڑھاتے پئے ہو. جڑا بندہ مجلس کے اندر موجود ہی نہیں اونے گلے کرو گے، اونوں عیب جوئی دو گے، اونے جناب گلے شکوے کرو گے، تہاڈے کھاتے اللہ برائیاں ودا دین گے تے تہاڈے کھاتے نقصان والا کھاتا بچ جائے گا. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو دھوکھا نہ دیو. کئی بندے دوسرے کو دھوکھا دیندے ہیں نا، تے دوسرے کو دھوکھا دینا یہ نہیں جو بندہ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہا ہے. اپنے آپ کو دھوکھا دے رہا ہے. کسی کو گیڑا دے گا وہ کسی نال نہیں، وہ گیڑا تیرے نال. یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے نا اپنے باپ کو دھوکھا دین دی کوشش کیتی، اپنے بھائی نو دھوکھا دین دی کوشش کیتی. انہاں دی نظر اپنے باپ تے بھائی نال دھوکھا سی، لیکن قرآن نے اور وقت نے ثابت کیتا دھوکھا یوسف تے یعقوب نال نہیں ہویا بلکہ انہاں بھائیاں نال ہی ہویا. پریشانی دا سبب انہاں نہیں بنے ہے، دکھ اور لاچارگی انہاں دی طرف آئی، مصیبت انہاں تے آئی. آخرکار ایک دن مجبور ہو کے اسے پڑھا دے سامنے جا کھڑے. بھائی مسائل بھی موجود نے، واقعات بھی موجود نے، حقائق بھی موجود نے، اور رب کا قرآن جڑی بات کرتا ہے نا وہ مسائل اور حقائق اور واقعات تو بغیر نہیں ہوتی. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنی جاناں نو عیب جوئی کی طرف نہ لے کے جاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، تے دوسرے دے نام بگاڑن دی کوشش نہ کرو. یہ بھی لڑائی کا ایک سبب ہے. اور دوسرے نو کئی بندے نو عادت ہوتی نا نام محمد رفیق اور ٹھیک کیا جو بھی آتے ہیں نا نام رکھ دیتا ہے تاج، بلاؤنا تاجو کر کے نام رکھے ہے جناب علی، نام کوئی رکھے ہے تے بلانا کسی اور نام بگاڑ کے. کئی دے قد لمبے ہو گیا اسی کہنا لمبو، کئی چھوٹے ہوتے اسی کہنا پستیا. یہ سارے طریقے کا کیوں بھی یہ چیزاں لڑائی کا سبب بن گیا لیکن نہیں.
ایک ٹائم تسی کسے بندے دا غلط نام لیندے ہو، ایک ٹائم تسی کسے بندے نو غلط نام تو پکارتے ہو سکتا اگلا بندہ غصے میں بیٹھا ہوئے، اٹھتا ہوئے کوئی چیز پر جو تھوڑے سر چ مارے، سر پھٹ جائے، لڑائی بڑی کہ گھٹی؟ قرآن کو میں قربان جاواں، قرآن نے چھوٹی چھوٹی بات ہی سمجھا فرمایا جھگڑے دا سبب بننے والے جڑے اسباب نے انہاں تو دور رہو، انہاں تو بچو۔ جڑا انہاں سبباں تو بچ گیا اللہ پاک نے اپنی رحمت نازل فرما دے۔ نام صحیح رکھو، بہترین نام کو پکارو، اسماء الحسنی نام جڑا کسی کا رکھا گیا ہے نا اسے نام تو پکارو۔ عورتوں کے اندر بھی یہ مسئلے، مردوں کے بھی یہ مسئلے۔ قرآن نے کیا دونوں دھڑا ٹھیک ہو جاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ فرمایا اگر کسی دا الٹا نام لوے ایمان تو بعد میں پتہ نہیں، گل ایمان والے نال ہو رہی ہے، گل مومناں نال ہو رہی ہے، گل اللہ والے نال ہو رہی ہے، گل قرآن نال محبت کرنے والے نال ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اللہ پاک کی بات ہے، اللہ کے بندیاں نال ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں تو میرے اوپر ایمان لے آیا ہے، جدوں تو میں اپنا رب من لیا، جدوں تو میں اپنا رحمان من لیا، جدوں تو میں اپنا ستار تے غفار من لیا، جدوں تو میں اپنا مومن تے القدوس من لیا، میرے بندے جدوں تو میں مان لیا اے میرے پیارے بندے، تے پھر میرے اوپر ایمان لیا تو بعد میرے دوسرے بندیاں نال مذاق بھی نہیں کرنا، پھر میرے دوسرے بندیاں کی عیب جوئی بھی نہیں کرنی، پھر میرے دوسرے بندیاں کا نام بھی بگاڑ کے نہیں لینا۔ اللہ پاک دا حوصلہ دیکھو نا، اسی کسی نال لڑ پئیے، ساڈا کسی نال جھگڑا ہو جائے، ساڈا کسی نال معاملہ خراب ہو جائے، اسا ہو ساڈے کولوں کچھ نہ ہوئے، کم کم اسا نام تے ضرور الٹا لینے آ، لیکن میرے رب دا جھگڑا نمرود نال ہویا، اللہ پاک نے اوندا نام پھر بھی صحیح لیا، فرعون ساری عمر میرے رب نال جھگڑا رہیا، لیکن اللہ نے اوندا نام پھر بھی صحیح لیا ہے۔ میرے ویرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جھگڑا بڑے بڑے کافراں نال ہویا، لیکن میرے پاک پیغمبر نے کدے بھی نام کسی دا الٹا نہیں سی لیا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر پھر بھی صحیح نام لیا کرتے سن۔ اس واسطے حوصلہ پیدا کرو میرے ویرو، سربات ہی حوصلے والی ہے، جے ساڈے اندر حوصلہ آ گیا پھر سارے لڑائیاں جھگڑے ہی ختم ہو جان گے، سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جان گے۔ فرمایا لوگوں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان تو بعد یہ سارے کام میرے رب کو نہیں پسند، انہاں تو بعد آ گئے۔ ومن لم یتب، ساڈے اندر جڑیاں برائیاں نے نا اگر اسے چھڈیاں نہ، اگر اسی الٹے نام لینا نہ چھڈے، اگر اسی عیب جوئی کرنا نہ چھڈی، اگر اسا مذاق تے ٹھٹا کرنا نہ چھڈیا، قرآن کو سن لین تو بعد، حدیث کو سن لین تو بعد، بیگم کو ڈرا دیو اس منبر کی آواز کو سن لین تو بعد، ومن لم یتب، کام بھی اوکھے کوئی نہیں، کام بھی کوئی مشکل نہیں، یہ وہ کام نے جڑے اسی آسانی نال کر سکنے ہاں۔ اگر اسی اللہ کماں تو بعد لائے فرمایا فاولئک هم الظالمون، فرمایا پھر تو نام اللہ مومنوں کی لڑی چو کٹ کے ظالموں کی لڑی کے لکھ دے گا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کرنا کہ ایسا ظالمہ میں قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے کہ ایمان والے میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ پاک سانو ایمان دی دولت نصیب فرمائے، اللہ لڑائیاں جھگڑیاں تو محفوظ فرمائے، جنہ دے لڑائیاں جھگڑے ہوئے نے اللہ پاک انہوں نے مقدمات ختم کرن دی انہوں نے توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں ایسا سوچ رہے اللہ انہوں نے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔